کچھ عوامل تھے، جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا اس کے اوپر ہمیں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس مسئلہ تفصیلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجبوری ہے، اور مختصراً میں چند گزارشات آپ کی خدمت کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ حسان حسیب الرحمان کے متعلق پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عیدگاہ شریف کے متعلق ہم شروع سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق ہم اچھا نظریہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ حکمرانوں کی ایجنٹ ہیں، جو حکمران آتے یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں اسلام کی خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا ہے، لہذا ہم ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ بہرحال نفس مسئلہ کے متعلق چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں یہ بات بتاؤں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے، کلپ مجھ تک پہنچا ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ موقف ہے اور حضرت مجدد پاک کا یہ موقف ہے، اور تیسرا انہوں نے اپنے ذات کا کسی کا نام لیا کہ عبد الکریم۔ میں تو ان کا نام میں نے کبھی نہیں سنا زندگی کے اندر، نہ کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ ان کے حالات زندگی سے واقف ہوں، لہٰذا ان کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کی بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موقف انہوں نے ٹھیک بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہی موقف ہے، مسئلہ افضلیت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکتوبات شریف سے بھی یہی کچھ ثابت ہوتا ہے کہ آپ افضلیت کے قائل ہیں، اور اس انداز میں قائل ہیں کہ اس مسئلے کو قطعی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس سے جو دائیں بائیں ہوں تو ان کو رافضیت کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں۔ جگہ جگہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر درجنوں مقامات کے اوپر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ نے تفضیلیوں کو رافضیوں کا چھوٹا بھائی قرار دیا ہے کہ یہ بھائی ہیں کس کے؟ رافضیوں کے، تفضیلی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، مجدد پاک کا جو حوالہ دیا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، نفس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو نفس مسئلہ جو ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بیان کیا ہے کہ جو نفس مسئلہ ہے وہ یہ کہ افضلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے، افضلیت کا نہیں فضیلت کا، فضیلت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ ہے، اس بندے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، یہ بندہ فلاں سے افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عند اللہ اس بندے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے، فضیلت کا مفہوم آپ یہ سمجھ گئے نا، یہ مفہوم ہے فضیلت کا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی وضاحت نہیں کی نام لے کر کہ فلاں بندہ میرے نزدیک افضل ہے، یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نامینیٹ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ، یعنی حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت مرتضیٰ ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، کوئی بھی ہے، میرے نزدیک یہ افضل ہیں، یعنی میرے نزدیک ان کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان نہیں فرمایا، اور نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے بالصراحت نام لے کر فرمایا کہ میری امت میں فلاں شخص افضل ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، اچھی طرح سمجھ گئے کہ نام لے کر نہ اللہ نے، یعنی نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ اب جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان اسلاف نے اسلاف کا یاد رکھیں کہ پہلے جو مصداق ہوتے ہیں اسلاف کا وہ ہیں حضور پاک کے صحابہ، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ انہوں نے قرآن اور سنت کے اشارات سے، قرآن اور سنت کے اشارات سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد اور انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فیصلہ ہے ہمارے اسلاف کا، کس کی روشنی میں؟ قرآن اور سنت کے اشارات کی روشنی میں، یعنی بات اس طرح نا کہ بسرات تو بیان نہیں ہوئی، نام تو نہیں لیا نا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اشارات ہیں قرآن پاک سے، قرآن پاک نے جو تقوی کا مفہوم بیان کیا ہے اور کسی بندے کی فضیلت کا جو مفہوم قرآن نے بیان کیا ہے، اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے، ان آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے جو اکابرین ہیں ان اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کائنات کے اندر بعد از انبیاء سب سے افضل ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، اشارات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔
یہاں تک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ اشارات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں اشارہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ کیا اشارات انہوں نے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اب یہ جو آیات بینات ہیں، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کس کے متعلق ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دوسرے مقام کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو ان دونوں کو جوڑ کر امام راضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ فیصلہ کیا. حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے پھر حدیث پاک کے اندر آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کرنا اپنی مبارک زندگی کے اندر کہ مرو ابا بکر فلیصلی، کہ آپ ابو بکر کو حکم دے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہی تمہید ابو شکور سالمی، یہ جو کتاب ہے عقائد کی، جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم حضرت ان جنگ جمل جنگ صفین کے اندر ہم یہ ہوتے نا، جنگ صفین جو ہوئی تھی ہم وہاں پر ہوتے، اس زمانے کے اندر ہوتے تو ہم تلوار پکڑتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، اور جو دوسرے حضرت مولا مرتضیٰ کے خلاف جو گروہ آئے تھے ان کے مقابل ہم لڑتے. ہم حضرت علی کے گروہ کے اندر ہو کر باقیوں سے جو قتال کرنے کے لیے آئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان سے لڑتے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول تمہید ابو شکور کے اندر موجود ہے، ابو شکور سالمی کی تمہید کے اندر موجود ہے. میری بات آپ سمجھ. تو اسی تمہید ابو شکور سالمی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ اور یہ باتیں ہوئی تھیں خلافت کے متعلق، تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کو کہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فمن ذا الذی یؤخرک، کہ اے ابو بکر تجھے اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں پیچھے کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام کے اوپر ایک روایت آتی ہے، اس کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی بھی موجود ہے. تو یہ اشارات ہے، بس آپ سمجھ گئے نا، زیادہ میں آپ کو دور لے کر نہیں چاہتا. اس لیے علم کلام کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، آپ ابھی میرے بیگ کے اندر بھی یہ پڑھی ہوئی ہے شرح فقہ اکبر. اس شرح فقہ اکبر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر واضح طور کے اوپر موجود ہے کہ کائنات کے اندر بعد از انبیاء سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی ہے. اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے نا کہ قرآن اور سنت کے ان اشارات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور فرما میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور حضرت ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور حضرت ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. میری بات آپ سمجھ گئے نا. وہ لڑکی آئی، خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کل آنا، فرما کل میں اگر آپ کو نہ پاؤں تو فرما پھر ابو بکر کے پاس آنا. اب آپ سمجھ گئے نا، یہ سارے وہ اشارات ہیں جن اشارات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کائنات کے اندر افضل ترین ہستی کون سی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. بسم اللہ. اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا. اب اگلی بات سمجھیں. دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ ہوتا ہے ظنی اور ایک عقیدہ ہوتا ہے قطعی. قطعی جو عقائد ہوتے ہیں نا، قطعی، ان عقائد کے اندر کمی بیشی اگر کوئی بھی کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا. لیکن جو ظنی عقائد ہوتے ہیں نا، ظنی، تو ان ظنی عقائد کے اندر اگر بات دائیں بائیں ہو جائے، بندہ اس کے خلاف بھی کرے تو بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اس بات کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. تو یہ جو عقیدہ یعنی افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس عقیدے کو آپ جمہوری کہیں یا اس عقیدے کو آپ اجماعی کہیں، دونوں باتیں درست ہیں. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اجماع کی نہیں ہے بلکہ جمہور کا قول ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ بات اجماعی ہے، اس کے اندر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمہور کا قول ہے تو آپ اس کو اجماع بھی کہہ سکتے ہیں، اجماع ہے تو آپ اس کو جمہور بھی کہہ سکتے ہیں. اب بات آپ سمجھ گئے نا. اس عقیدے کو آپ جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں، اس عقیدے کو آپ اجماعی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ میں پھر آپ کو بتاؤں، عقیدے کی جو دو قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ایک عقیدہ قطعی اور ایک عقیدہ ظنی.
تو یہ اس قطعی درجے کے اندر نہیں آتا کہ بندہ اس کے خلاف کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی اس عقیدے کے خلاف کرے تو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدہ قطعیات میں سے نہیں ہے، یہ عقیدہ ضروریات دینیہ میں سے نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمانیات کے اندر داخل نہیں ہے کہ جس طرح بندہ اللہ رسول کا، توحید کا، فرشتوں کا، آخرت کا انکار کر دے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظن کے درجے کے اندر ہے۔ یہ کس کے درجے کے اندر ہے بولیں؟ ظن کے درجے کے اندر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو یہاں تک؟ کچھ علماء ایسے ہیں، بزرگان دین ایسے ہیں جن میں کچھ سادات بھی ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، انہوں نے اس طرح کیا، یعنی اسلاف انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس عقیدے کے خلاف بھی کیا ہے۔ یعنی کچھ اقوال ایسے منسوب ہیں ہماری کتب تواریخ کے اندر بھی اور کتب احادیث کے اندر بھی، کتب تواریخ کے اندر بھی اور کتب احادیث کے اندر بھی ایسے اقوال موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض نے، صحابہ پاک نے، تابعین نے اور بعض دیگر علماء نے اس سے ہٹ کر بھی قول کیے۔ یعنی حضرت حسن بصری کو آپ دیکھیں نا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مولا مرتضیٰ کو فضیلت دیتے تھے۔ اس طرح حضرت امام نسائی بھی اسی طرح کرتے تھے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے۔ اس طرح بعض دیگر اقوال بھی منقول ہیں کہ بعض نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے بعض کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ بعض علماء نے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام آپ کی ذات اقدس کو فضیلت دی ہے اور کائنات کے اندر بعد از انبیاء نے افضل مانا ہے۔ بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے متعلق بھی آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ اقوال موجود ہیں ہماری کتب تواریخ کے اندر، لیکن یہ بات بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ فنی حیثیت کے لحاظ سے یہ جو روایتیں ہیں یہ درجہ ضعف کے اندر فال کرتی ہیں، یعنی یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ اور باب چونکہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ، یہ جو حضرت ابو بکر کی افضلیت والا معاملہ ہے نا، اس کا تعلق عقیدے سے، اس کا تعلق کس سے؟ عقیدے سے۔ لہٰذا یہاں پر اس طرح نہیں ہوگا ضعیف حدیث جو ہوتی ہے کتنی ضعیف ہو وہ عمل کے لیے قابل قبول ہے۔ امام نووی نے اجماع لکھا ہے کہ ضعیف جو حدیث ہوتی ہے تو یہ فضائل کے اندر، قصص کے اندر، اخبار کے اندر قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عقائد کے باب کے اندر ضعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی اس قسم کے جو اقوال ہیں، جو روایات ہیں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ضعیف ہیں، اور اگر بالفرض و تقدیر تھوڑی ان کے اندر ضعف سے زیادہ یعنی حسن درجے میں بھی آ جائیں تو یہ بات یاد رکھنا ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ جو صحیحین کے اندر اور اسی طریقے سے سنن اربعہ کے اندر جو روایات موجود ہیں، جو اشارات میں نے آپ کو دیے، یہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اکابرین علم کلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جنہوں نے علم کلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں پوری، انہوں نے ان روایات کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ لہذا جب ان روایات کو انہوں نے اعتبار نہیں کیا، یہ پایہ اعتبار سے ساکت ہو گئی ہیں، تو انہوں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، لہذا انہوں نے ان کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ ان اقوال کو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے بھی سامنے نہیں رکھا، اور عقیدہ افضلیت کو انہوں نے قطعی مان لیا۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد پاک ہوں یا دیگر جو آپ کو کتب تواریخ کے اندر حوالے کتب حدیث کے اندر ملتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے نزدیک یہ روایتیں کیا تھیں؟ درجہ صحت کو نہیں پہنچی تھی، لہٰذا انہوں نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ جو روایتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں نا کہ اشارات حضرت ابو بکر کے اور بھی ہیں، سینکڑوں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کریں گے میں آپ کو یہ روایات بھی سنا دوں گا، اور یہ جو اقوال آئے ہیں نا حضرت ابو بکر کے علاوہ کہ فلاں فلاں افضل ہے، وہ بھی ان کی جو فنی حیثیت ہے وہ انشاءاللہ میں پوری سند پڑھ کے پھر جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں ان کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے، جو جرح ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جرح مفسر پوری انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن چلو وہ انشاءاللہ جب زندگی ہوئی آپ کی بھی میری بھی انشاءاللہ پھر بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ میری بات آپ سمجھیں نا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو قطعی لکھا ہے۔ اور تیسری ایک اصولی طور پر آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، بسم اللہ الرحمن، اصولی طور کے اوپر آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو ابھی بات ذہن سے ایک دم سکپ ہو گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ
ہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اکابرین کے جو فتاوی جات ہوتے ہیں نا، ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ان کو جب آپ پڑھیں تو اس زمانے کے آلات کا آپ ضرور مطالعہ کریں، اس زمانے کے آلات کا آپ ضرور مطالعہ کریں کہ کن آلات کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ فہم دین کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، فہم دین کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، فہم دین کا یہی معنی ہوتا ہے کہ مفتی فتویٰ دے اس بات کے اوپر کہ جس بات میں دین کا زیادہ فائدہ ہو، جس بات میں دین کو تقویت ملتی ہو، جس بات میں، یعنی فہم دین کا کوئی آپ سے مفہوم پوچھے نا تو آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ فہم دین کا یہ مطلب ہے کہ مفتی اس قول کے اوپر فتویٰ دے، وہ بات کرے، اس بات کو پکڑے کہ جو اس زمانے کے لحاظ سے دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اب میری بات آپ سمجھیں نا، تو بالکل اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو زمانہ تھا، یاد رکھیں وہ فتنوں کا زمانہ تھا، اور 70 کے قریب فتنے اس زمانے کے اندر موجود تھے، جن میں ایک فتنہ رافضیت کا بھی تھا۔ تو وہاں پر بعض معاملات کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری طرف گنجائش ہوتے ہوئے بھی کہ یعنی اس قول کے علاوہ دوسری طرف بھی گنجائش اعلیٰ حضرت نے دروازے بند کر دیے کہ فتنے اندر داخل نہ ہوں، وہ اس زمانے کا تقاضا تھا۔ اب ہم جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں نا، اس زمانے کے اندر اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو حالات تھے، فتنہ رافضیت ہو، فتنہ وہابیت ہو، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ کے اوپر انتہائی سختی کی ہے، اور یہی ان کے مجدد ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ وہاں پر تھوڑا سا بھی آپ باندھ نہ باندھتے ڈھیلا چھوڑ دیتے نا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ بدتمیزی اور بدعقیدگی کا سیلاب آنا تھا کہ آج کسی گھر کے اندر نہ کوئی اصال ثواب ہونا تھا، نہ کہیں آپ کو صلاۃ و سلام کی آواز آنی تھی، اور آپ کے رشتے بے ادبوں کے اور گستاخوں کے گھروں کے اندر ہو جانے تھے، آپ کو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو ان کے مجدد ہونے کی اور ان کا یہ رسوخ تھا، رسوخ فی العلم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری طرف گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح، اس طرح دیگر جو اکابرین ہیں ان کے بھی جس وقت آپ فتاوی جات پڑھیں، آپ کتابیں پڑھیں، تو ارد گرد تاریخی اور سیاسی اور مذہبی حالات کا مطالعہ، معاشی حالات کا مطالعہ ضرور کریں کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میری 32 سال عمر ہو چکی ہے نا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ پہلے کی طرح نہیں رہے۔ مطلب میں، آپ کو پتہ ہے جو دوست میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میں ہنسنے کھیلنے والا آدمی تھا، 10 سال پرانی بات نہیں بھولتی تھی۔ ابھی میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، کئی دفعہ میں نے فرض نماز بھی دوبارہ پڑھنے کی تیاری کی ہے، یعنی فرض نماز ایک دفعہ میں نے پڑھ لی، عصر کی 4 رکعتیں میں پڑھ چکا ہوں، تو میں گھر والی کو دوبارہ کہتا ہوں جا نماز بچھائیں نا، میں نے نماز کی تیاری کرنی۔ وہ کہتی ہے آپ نے پڑھ لیا نا نماز؟ میں نے کہا اچھا پڑھ لی۔ پھر کئی دفعہ اس طرح ہوا میں مسجد سے واپس آ کے میں پوچھا، میں گیا تھا مسجد، میں نے نماز پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہاں پڑھی تھی، تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں دوبارہ جاتا ہوں، ہاں نہیں پڑھی تو پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ حالات اب میرے ہو چکے ہیں۔ صبح کی بات مجھے یاد نہیں رہتی میں کیا کر کے آیا تھا، کیا چھوڑ کے آیا تھا۔ کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، یاد ہی نہیں رہتی، کیا کروں۔ اور مزاج کے اندر بھی سختی آ گئی، چڑچڑا پن بھی آ گیا، اب میں اس طرح کی برداشت بھی میرے اندر نہیں۔ تو لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ نا یہ بدل گیا، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ ارد گرد مذہبی لوگوں نے میرے لیے ماحول کس طرح کا پیدا کیا ہے؟ کیا کچھ ایسی باتیں تھیں جو میری طرف انہوں نے منسوخ کر، میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں نے میڈیا کے سامنے وضاحتیں دی ہیں۔ تو اب آگے کی طرف بات نکل جائے گی، صرف مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ ارد گرد جو معروضی حالات ہوتے ہیں نا فتوے کے پیچھے، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس وقت کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فتاوے آپ کا جو فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کے اندر جو فتاوی جات آپ نے دیے ہیں، تو اس کے اندر میں مانتا ہوں کہ دوسری طرف بھی گنجائش تھی، لیکن آپ نے وہ گنجائش نہیں چھوڑی کیونکہ فتنے داخل ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل۔ باقی حسان کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اکابرین کے اوپر حملہ کر دیا فلاں کے اوپر، اس نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ اس نے جو بات کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کی ہے، ٹھیک ہے، حضرت مجدد پاک کے حوالے سے کی۔ اپنے دادے کی جو بات کی، پردادے کی، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم کیا کومنٹس دے سکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ باقی اس زمانے کے اندر کوئی شخص بھی آپ کو کہے، باہر آپ کو ملے، آپ کو کہے آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کس کو افضل مانتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ کو افضل مانتے ہیں۔ بس ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارے تمام اکابرین بزرگان دین کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تفردات ہوتے ہیں نا، منفرد اقوال ہوتے ہیں عقیدے کے مقابلے میں جمہور کے نظریے میں،
اگر آپ نے یہ لینے شروع کر دیے اور آپ نے کہا کہ پھر فلاں کا یہ نظریہ، فلاں کا یہ نظریہ، تو یہ جس وقت آپ نے لینے شروع کر دیے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں ممبر کے اوپر بیٹھوں، میں ایک صوفی کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے، میں بات ابھی کرتا نہیں ہوں۔ وہ فرعون کی بخشش کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ فرعون کی بخشش کے قائل ہیں کہ فرعون بخشا جائے گا۔ اب ٹھیک ہے، ان کی ایک دلیل ہے، وہ ان کی دلیل ہے، میں نے پڑھی ہے خود، میں نے غور کیا ان کی بات کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر میں نے غور کیے، تو وہ آخری دم وہ فرعون کا جو الفاظ تھے وہ ادا کرنے سے وہ دلیل پکڑتے۔ لیکن مجھے بتائیں یہ اجماع کے خلاف ہے کہ نہیں؟ فرعون کا جو کفر ہے یہ اجماعی ہے نا، لیکن وہ اس کی بخشش کے قائل ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس طرح کریں گے کہ یہ جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر اس شخص کا صوفی کا اعلان، کہ صوفی بھی کوئی معمولی درجے کے صوفی نہیں، یہ بہت بڑے اکابرین صوفیاء میں سے اور وحدت الوجود کے قائل تھے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو اس قول کو پکڑیں گے۔ یاد رکھیں اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جن میں جمہور کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، تو جمہور کا جو نظریہ ہوتا ہے نا، تو اس کے مخالف بھی، اس کے اگینسٹ بھی اقوال ملتے ہیں، اور اکثر معاملات کے اندر، اکثر مسائل کے اندر ملتے ہیں، لیکن نظریہ وہ ہوتا ہے جو جمہور کے مطابق ہو۔ یہ علماء کے جو تفردات ہوتے ہیں ان کی پیروی نہیں کی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ چلو کوئی بندہ بہت شدت کرے ایسی بات کے اندر جہاں پر شدت کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس کو اتنا کہہ دینا چاہیے کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں، یہ جو بزرگ گزرے یہ بھی اکابرین بزرگوں میں سے تھے، علماء میں سے تھے، ان کا تو یہ نظریہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح اگر آپ نے رعایت دینی لوگوں کو شروع کر دی اور آپ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ چلو جی یہ کوئی ضنی بات ہے، کوئی نہیں، اگر کوئی اس طرح کہہ دے یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کہہ دے، تو دین ایک کھلواڑ بن جائے گا۔ کل ہی مجھے بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ضعیف حدیث لے کر آ جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، لہذا اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ سب کے اوپر انبیاء کے بعد حضرت معاویہ افضل ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسرے دن کوئی کھڑا ہو جائے وہ کہیں گے کہ نہیں جی حضرت عمار بن یاسر افضل ہے، حضرت ابو ذر غفاری افضل ہے، آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ تو سلامتی اسی میں، خیریت اسی میں ہے، بچت اسی میں ہے کہ اپنے اکابرین کے دامن کو تھاما جائے، اپنی فہم سے زیادہ، اپنے تقوی سے زیادہ، اپنی طہارت سے زیادہ، اپنے علم سے زیادہ ان کے علم کے اوپر، ان کے فہم کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ میں آپ کو اپنی بات ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں فلاں کے مقابلے میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں، اور میری بڑی عجیب وہ الجھن کا دور تھا، لیکن آخرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میں نے پڑھا، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میں نے پڑھا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کے اوپر میرا دل مطمئن ہو گیا، میں نے ان کو پکا پکڑ لیا، اپنے ہاتھ سے اپنا دامن نہیں چھوڑا ان کا، اور میں نے خیریت اسی کے اندر سمجھی ہے کہ اپنا آپ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اختلاف کو میں برا نہیں سمجھتا، ہمیشہ اصاغر نے اکابر سے اختلاف کیا ہے، ان کی کسی بات کے اندر آپ اختلاف کریں، کر سکتے ہیں، کسی دلیل سے اختلاف کریں کہ اس سے یہ بہتر دلیل تھی، آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن مجموعی طور کے اوپر جو اصول دین کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اندر آپ کا کوئی حق بھی نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کریں، اکابرین کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں نا فروعات کے اندر کوئی آپ نے دلیل پیش کی ہے، کسی بات سے آپ نے استنباط کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، کسی چھوٹی موٹی بات کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے کوئی بات بھی نہیں، ہو سکتا ہے، ہوا ہے ہمیشہ، یہ تاریخ ہے ہماری، کوئی بات بھی نہیں، لیکن مجموعی طور کے اوپر اصول دین کے متعلق آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے اختلاف ناممکن ہے، اس سے اختلاف بعض نظریات سے ٹھیک ہے، علماء نے چھوٹوں نے بڑوں سے، امام شامی صاحب کے اوپر آپ نے گرفت نہیں کیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جد الممتار 6 جلدوں کے اندر فتاوی شامی کے اوپر گرفت کیا آپ نے، تو آپ بھی کریں لیکن دلیل کے ساتھ کریں، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر کریں، جو آداب اختلاف کرنے کے جو آداب اختلاف کے جو آداب ہوتے ہیں نا اس دائرے کے اندر رہ کر آپ اختلاف کریں اور اپنی حیثیت پہچانیں۔ آج کل لوگوں کو ویسے بخار چڑھا ہوا ہے، اردو ان کی ٹھیک نہیں ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات سے اختلاف کیا ہے، اردو کی گرامر میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے اردو گرامر کی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کا صرف خطبہ کوئی مجھے پڑھ کے دکھا دے میں مان جاؤں اس کو، کئی باتیں ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں، 10 دفعہ غور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کہہ کے چلے گئے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ ہم کسی کو محب اہل بیت بھی نہیں سمجھتے اور عاشق صحابہ بھی نہیں سمجھتے، حضور کے صحابہ کی ناموس کا بھی آپ نے حق ادا کیا، دفاع کیا، اور حضور کی آل کا بھی دفاع کیا آپ نے۔ کچھ سید زادوں نے اعتراض کیے تھے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے پھر پوری کتاب لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت حضور کے اہل بیت مصطفیٰ حضور کے جو آل ہیں ان کے حضور میں آپ نے کتاب لکھی ہے۔
اس کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، کچھ نظریات سے آپ ان کے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور کے اوپر فتاوی رضویہ شریف جس نے دیکھا ہوا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پڑھا ہوا ہے، وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ اور میں اس بات کے اوپر بھی سخت خفا ہوں کہ دیکھیں کیا بنتا ہے، مجھے بتائیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ حضور پاک کے سارے صحابہ عزتوں والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ افضلیت کے معاملات ہوتے کیا ہیں، ہم تو بچپن میں تھے بس ایک بات بڑوں سے سنتے تھے، وہ سلطان باؤ صاحب کے شعر تھے یا کسی اور پنجابی شاعر کے، ان کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ یہ چار یار ان کے ساتھ محبت کریں گے تو ایمان کی سلامتی بھرنا نہیں ہے۔ اس وقت ہم بچے ہوتے تھے یہی سمجھتے تھے کہ یہ چاروں آپس میں بڑے گہرے دوست اور بڑے بھائی تھے، اور سب کا وہ سینہ محبت، سب کی محبتوں سے ہمارے سینے معمور تھے۔ لیکن ادھر سے ایران سے ہوئی نا فنڈنگ، اور ادھر عربوں سے فنڈنگ ہوئی، تو اپنے سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کو آپس میں لڑوا کر یہ خرید لیا انہوں نے مولوی۔ اب کیا ہوتا ہے، دن رات یہی جنگ ہوتی ہے۔ میرے اوپر جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں نا، جتنے بھی، زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، وضو کا طریقہ لڑکوں کو نہیں آتا ہوتا، اور وہ بھی آ کر اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کون افضل تھا اور کون افضل نہیں تھا، حضرت علی افضل ہے یا تم، ان معاملات سے کیا ہے تمہارا، مجھے بتائیں کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے فرائض کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا چیزیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنت ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو پھر مسئلہ افضلیت سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ حضرت ابو بکر افضل ہوں یا حضرت مولا مرتضیٰ افضل ہوں یا کوئی اور صحابی افضل ہوں، ان کا مقام تو وراء الوراء، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر کتنے بلند مقامات کے اوپر رکھیں گے۔ تمہارا کیا لینا دینا ان معاملات سے؟ لیکن یہ قصوروار یہی مذہبی طبقہ ہے، یہ ویسے ان لوگوں نے چھیڑی ہیں، لوگوں کو ان معاملات کے اندر داخل کیا ہے۔ اب لوگ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو گئے، لوگوں کو اپنا اصل مقصد نہیں پتہ، قسم اٹھاتا ہوں لوگوں کو اصل مقصد نہیں پتہ۔ ابھی بھی بات ہو رہی تھی، اس دنوں کے اندر میں مختلف مقامات کے اوپر جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، لوگ سنتے پڑھتے ہی نہیں ہیں، فرض پڑھتے ہیں، ٹوپی پھینکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ حیثیت دلائے، احساس دلائے کہ احساس کریں کہ یہ جو مقدس سنت ہوتی ہیں یہ واجب کے قریب ہوتی ہیں، اور عملاً یہ واجب ہی تقریباً ہوتی ہیں، اور ان کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کیوں حافظ صاحب اسی طرح ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تفسیرات احمدیہ والے لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے خیانت یہ ہے کہ بندہ فرض ادا نہ کرے، اور رسول اللہ کی ذات سے خیانت یہ ہے کہ بندہ سنتیں ادا نہ کرے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے 5 بندوں کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، تمام رسولوں کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور کل کائنات کی لعنت ہے۔ مشکات شریف، جن میں سے ایک تو حضور کی آل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا، اور دوسرا حضور کی سنتوں کو چھوڑنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑنے والا۔ تو دین کی جو بنیاد ہے، جو ایمانیات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو کوئی بیان نہیں کرتا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جن مسائل کا تعلق، جن مسائل کا دار و مدار، جن ایمان کا دار و مدار جن مسائل کے اوپر ہے ہی نہیں، یعنی دیکھیں نا یہ مسئلہ ایمانیات میں تو نہیں داخل۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں کہ ابو بکر کو افضل کیوں نہیں مانا تھا، حضرت عمر کو افضل کیوں نہیں مانا تھا، تو ان کے اوپر زور دیتے ہیں اور کس کے زور دیتے ہیں۔ تو یہ اور کچھ بھی نہیں، یہ اس فنڈنگ کا نتیجہ ہے، جو فنڈنگ ہوتی ہے نا دائیں بائیں سے، اس کا نتیجہ ہے۔ مولوی بھی بکاؤ ہیں، پیر بھی بکاؤ ہیں، یہ جو بڑی بڑی گدیاں ہیں یہ بھی بکی ہوئی ہیں، اکثریت بکی ہوئی ہیں۔ بہرحال پھر میں اپنا جملہ آپ لوگوں سے دہراتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کے ذریعے سے، میں یہی اپنا جملہ دہراتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر ہیں کہ کائنات کے اندر حضور کی ذات اقدس کے بعد افضل کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے، انبیاء کے بعد افضل کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سورج طلوع آئے جس ذات کے اوپر، سب سے بہتر ذات کے اوپر بعد از انبیاء، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی ہمارے جمعے کے خطبوں کے اندر مشرق سے مغرب تک اعلان ہوتا ہے، ہر جمعے کے خطبے کے اندر، کہ افضل البشر بالتحقیق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ نہیں جی وہ روحانی خلیفہ تھے،
سوری حضرت علی المرتضیٰ روحانی خلیفت ہے، حضرت ابوبکر سیاسی خلیفت ہے، اس میں سیاسی خلافت کے اندر حضرت ابوبکر جو ہیں تو وہ خلیفہ بلا فصل ہیں سیاست میں، اور حضرت مولا مرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں روحانیت میں. تو یہ بات کہیں کہ یہ بات ہم تمہارے منہ کے اوپر مارتے ہیں. آج تک 14 صدیوں کے اندر ہمارے اکابرین میں سے کسی نے یہ روحانی اور سیاسی کی تقسیم نہیں کی ہے. باقی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ایک جو قول تفہیمات الہیہ کے اندر، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، جو مفہوم آپ مطلب لوگ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، چونکہ باتیں تو رہتی ہیں، باتیں ختم تو نہیں ہوئی ہیں. ظاہری سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ تفصیل تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، باتیں رہتی ہیں، بہت ساری باتیں رہتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دلائل ہیں جو حضرت ابوبکر کی افضلیت ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ابوبکر کی افضلیت کے اوپر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے، اور دیگر جو اقوال مختلف صحابہ پاک سے جو منقول ہمیں نظر آتے ہیں محدثین سے کہ باقی صحابہ کے متعلق یا حضرت ام المؤمنین کے متعلق سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق جو دیگر اقوال ہیں تو ان کی فنی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ روحانی اور سیاسی تقسیم بھی آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کوئی کرے تو اس کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمہیں جواب دیں گے ہر میدان کے اندر. کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کا فضل ہے، کمزوری ہماری کسی طرف بھی نہیں ہے. تو آپ اس عقیدے کے اوپر کاربند رہیں، اس عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہیں، اور اس عقیدے کے اندر کوئی شخص بھی رہنہ اندازی نہ کرے، اس عقیدے کے اندر کوئی شخص بھی رہنہ اندازی نہ کرے. اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خونی فضیلت ہے نا، یہ جزوی فضیلت ہے. جو خونی فضیلت ہے وہ جزوی فضیلت، یعنی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن پاک کے اندر جو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے حسنین کریمین ہیں، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، تو یہ ایک ان کی جزوی فضیلت ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو جزوی فضیلت ہے نا، اس کے اندر ان کی برابری کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس مقام کے اوپر ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک جزوی فضیلت ہے. لیکن جزوی فضیلت جو ہوتی ہے نا، یہ کلی فضیلت کو عائل نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، جزوی فضیلت کلی فضیلت کو عائل نہیں ہوتی. تو اگر خون کی بات کی جائے، خون حسین کی بات کی جائے، خون فاطمہ کی بات کی جائے، تو اس مقام کے اوپر آ کر انبیاء بھی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن مقام کی بات کی جائے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدس ہے. مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے بات شروع کہاں سے کی تھی، ختم کہاں پر کی. چلو جو ہو گئے قبول فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی گفتگو جو باقی رہتی ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہوا، ناراضگی بھی مجھے معاف کرنا، میرے ذہن حاضر نہیں رہتا، بس کچھ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، خاص کر مولویوں کو، اس مذہبی طبقے کو، کہ یہ خواہ مخواہ کچھ ان کے ساتھ آنا نہیں جانا نہیں. میں اپنی مسجد تک، اپنے اداروں تک محدود ہوں، اپنے لوگوں تک محدود ہوں، پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی رہتی ہے. کبھی کسی کے ساتھ میں تو آج ممبر کے اوپر دعا کرتا ہوں، تم نے مجھے کسی کی بیٹی کے ساتھ باندھا، اللہ کرے تمہاری بیٹیاں بھی اسی طرح مشہور ہوں، لوگ اس طرح کریں کہ تمہاری بیٹیوں کو کسی کے پیچھے باندھ دیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کسی دوسری کی بیٹی کے اوپر. دیکھیں نا، یہ حافظ صاحب ہے، میرے دوست ہیں حافظ ساجد صاحب ہیں، میں ہوں، مجھے کوئی شخص